اگر آپ اپنے شوہر کو بدلنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہی پرانا طریقہ استعمال کر رہی ہیں یعنی تنقید، طعنے اور بے عزتی، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مرحا خان اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ شوہر کو بدلنے کے لیے آپ جس انداز سے کوشش کر رہی ہیں اس سے آپ کا رشتہ سنورنے کے بجائے خراب ہوگا۔ یاد رکھیں، مرد ضد سے نہیں بلکہ سمجھداری سے بدلتا ہے۔ بے عزتی رشتہ جوڑتی نہیں بلکہ توڑ دیتی ہے۔ آج میں آپ کو مرد کی نفسیات، اس کی عزت نفس اور اسے بہتر بنانے کے وہ طریقے بتاؤں گی جو رشتہ توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں۔ یہ طریقے نفسیاتی بھی ہیں اور عملی بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب وہ تھکا ہوا ہو، ذہنی دباؤ میں ہو یا غصے میں ہو تو اس وقت بات کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب ماحول پرسکون ہو، جیسے کھانے کے بعد یا ہلکی واک کے دوران آپ ان سے بات کر سکتی ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں، یا کوئی ایسا لمحہ جب دونوں ریلیکسڈ ہوں تو ایسی سچویشن میں بات کریں۔ دوسری بات، تعریف کی طاقت کو سمجھیں۔ یہ بات شاید آپ کو بہت سادہ سی لگے، یہ لیکن بہت ہی گہری بات ہے۔ ہر مرد کے اندر ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے، اس کی قدر کی جائے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید مرد کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہر انسان کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اس کو تعریف چاہیے ہوتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو۔ ہر مرد کے اندر ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے، اس کی قدر کی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ تعریف ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کسی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، ایون کہ ایک ڈل سٹوڈنٹ کو اگر آپ تعریف کریں تو وہ ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے۔ یہ بات میرے تجربے سے گزر چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کریں آپ اپنے شوہر کی، کیونکہ اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، یہ بہت ہی چیپ سا ایک میتھڈ ہے جس میں آپ کا بالکل بھی کوئی خرچہ نہیں آتا ہے، مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ حکم دینے کے بجائے احساس دیں۔ مرد کو حکم دینا کبھی بھی پسند نہیں ہوتا، بھلے وہ مرد جیسا بھی ہو، کماتا ہو نہ کماتا ہو، دکھنے میں اچھا ہو برا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو اگر آپ حکم دیں گے نا تو وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا تو رد عمل منفی ہی آئے گا پھر۔ لیکن اگر آپ اور اپنا انداز بدل دیں اور کہیں کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں تو وہ خود کو اہم محسوس کرے گا، اور جب انسان کو اختیار ملتا ہے نا تو وہ ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی اس سے کوئی کام کہنا ہے اپنے شوہر سے تو آپ اس سے اس طریقے سے کہیں کہ دیکھیں مجھے یہ کام کروانا ہے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ یہ کر دیجئے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ کمزوریاں چھپانا سیکھیں۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہی ہیں، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی کمزوریوں کو نہ اپنے میکے میں بیان کریں اور نہ ہی سسرال میں بیان کریں اور نہ ہی بچوں کے سامنے، کیونکہ یہ چیزیں رشتے کو کمزور کرتی ہیں، مضبوط نہیں کرتی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ کبھی کبھی شوہر کا رویہ واقعی ایک ضدی بچے جیسا لگتا ہے، اور ضدی بچے کو سنبھالنے کا طریقہ سختی نہیں ہوتا بلکہ نرمی اور محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کو نوٹ کیا کریں، انہیں سراہیں اور آہستہ آہستہ پازیٹیو تبدیلی کی طرف بڑھیں۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، کبھی بھی بچوں یا دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ مزید ضدی ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ غصے پر قابو۔ جب آپ غصے میں ہوں تو رک جائیں، کیونکہ غصے میں کہی گئی باتیں اکثر دل پر نشان چھوڑ جاتی ہیں اور مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے۔ ساتویں بات، کمپیریزن نہ کریں، موازنہ نہ کریں۔ اپنے شوہر کا کسی سے بھی کمپیریزن نہ کریں، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اس کے بھائیوں سے، نہ ہی دوستوں سے، کیونکہ ہر انسان اپنی جگہ الگ ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، اور موازنہ صرف دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آٹھویں بات، خوبصورت لمحے یاد رکھیں۔ جب بھی دل میں شکایت آئے تو وہ وقت یاد کریں جب آپ دونوں خوش تھے، جب وہ آپ کا خیال رکھتے تھے، جب وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ یہ یادیں دل کو نرم کرتی ہیں اور رویہ بدلنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کی غیرت یا مردانگی کو چیلنج نہ کریں، اور یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ میں تمہیں بدل دوں گی۔ ایسی باتیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ ہر بات میں محبت شامل کریں، اگر محبت نہ ہو تو کوشش بے اثر ہو جاتی ہے پھر۔ سب سے اہم بات، اپنی شخصیت پر کام کریں۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی سوچ، اپنے رویے، اپنی عادتوں پر کام کریں، اور یاد رکھیں کہ خاموشی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کئی بار خاموش رہنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔
مناسب وقت پر بات کیا کریں اور ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کیا کریں، کیونکہ عزت وہ زبان ہے جسے مرد سب سے جلدی سمجھتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے شوہر میں تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنی آواز اونچی نہ کریں، بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ بے عزتی وقتی خاموشی لا سکتی ہے، مگر مستقل تبدیلی صرف سمجھداری سے آتی ہے۔ اگر آپ رشتہ واقعی نبھانا چاہتی ہیں تو انا کو ایک طرف رکھ دیں اور عقل سے کام لیں، کیونکہ محبت مقابلہ نہیں مانگتی بلکہ سمجھداری مانگتی ہے۔ یاد رکھیں، تبدیلی کی شروعات عزت سے ہوتی ہے اور عزت ہی محبت کو زندگی دیتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتی ہیں۔ اللہ آپ کے رشتوں میں سکون اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔